اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے کچھ بیان کیا تھا قیدیوں کے حوالے سے، تو اس پہ کچھ ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس کو مستقل موضوع کے طور پہ لیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی طرف لوگوں کی توجہ بالکل بھی نہیں ہے، یا جن کی توجہ ہے ان کی سورسز لمیٹڈ ہیں، اور ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے سیلیبریٹیز ہیں، بہت سارے لوگ اتنے پاورفل ہیں کہ اگر وہ اس طرف فوکس کریں تو وہ بہت سارا معاشرے میں اچھا کام کریں، جس سے ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور بہت سارے لوگوں کا فائدہ بھی ہوگا۔ اس لیے کہ جب ایک ایسا آدمی جو بال بچے دار ہے وہ قید ہوتا ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ وہ قصوروار تھا یا قصوروار نہیں تھا، وہ جب قید ہوتا ہے تو اس کے بیوی بچے، ان کے معاشی حالات جو ہیں وہ زیادہ تر مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مردوں کا ہی نظام ہے نا کہ مرد زیادہ تر کما رہے ہوتے ہیں، اور مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس میں اگر ایسا کوئی کسی کا باپ یا کسی کا بیٹا جو کمانے والا ہو اور وہ قید ہو جائے تو ان لوگوں کی سورس آف انکم کیا رہ جاتی ہے؟ پھر ان لوگوں کو ہم لوگ کھانا کھلاتے ہیں، بہت فخر کے ساتھ بتاتے ہیں جی ہم نے کھانا کھلایا۔ تو اصل چیز جو ہے نا وہ پرابلم کو سولو کرنا ہوتا ہے۔ جہاں سے پرابلم سٹارٹ ہے اگر ہم اس پہ فوکس کر لیں گے نا تو ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ وہ جو لوگ آ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے قیدیوں کے گھر والے ہی آ رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ ہوں گے، تو وہ فیملیز ہم ان کا اگر کوئی جرمانے کی وجہ سے، ایک اور ٹرم ہوتی ہے مجھے کورٹ جا کے ہی پتہ چلا تھا، پلی بارگیننگ، یہ ہوتی ہے کہ جو چھوٹے جرائم ہوتے ہیں اس میں ریاست کو جو ہے وہ ایک تخمینے کے طور پہ جج صاحبان یا وہ تخمینہ لگا دیتے ہیں کہ اتنا اماؤنٹ دے کے اور آپ چھوٹ جائیں۔ میں بھی ہوتا ہو پاکستان میں کہ نہیں ہوتا ہو مجھے اس کا ایگزیکٹلی نہیں پتہ، لیکن اگر یہ ہو سکتا ہے تو وہ کیا جائے، یا کسی کی ضمانت کرائی جائے تو وہ پورا کنبہ دوبارہ سے جو ہے اپنے پیروں پہ آ جائے گا۔ اس لیے کہ وہ شخص جب نکلے گا تو لازمی سی بات ہے اپنے گھر بار کے لیے کھانے کمانے والا بنے گا نا، اور ہم اس پہ فوکس بالکل بھی نہیں